بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں، اس مرض کے جو مریض ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر، خاص طور پر یہ مردوں کا مرض ہے، یعنی کہ نائٹ فال کہتے ہیں جس کو، احتلام۔ آج ہم اسی ٹاپک کو ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کو احتلام کی وجوہات بھی بتائیں گے اور آپ کو اس کا بہترین علاج بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کے علاج کو بھی سمجھ پائیں اور اس کی وجوہات کو بھی سمجھ پائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نائٹ فال یعنی احتلام ہوتا کیا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، وہ تمام امراض کو مکس کر دیتے ہیں اور ان کا علاج بھی وہ اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی تمام امراض کو ایک ہی سمجھ کر وہ ایک ہی میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی اور مرض کے لیے وہ میڈیسن لے رہے ہیں، مثال کے طور پر احتلام کا اگر مسئلہ ہے، جریان کا مسئلہ ہے مردوں کے اندر، وہ جریان کی میڈیسن لینا شروع کر دیں گے یا مردانہ کمزوری کی لینا شروع کر دیں گے، اس طرح کی میڈیسنز وہ لینا شروع کر دیں گے۔ تو اس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اور اس کو یہ بھی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ احتلام کوئی بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ احتلام ہونا، نائٹ فال، یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کو ایک مہینے میں ایک بار، 2 بار یا 3 بار بھی ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک منتھ کے اندر، ایک مہینے کے اندر 2 بار یا 3 بار احتلام ہو جاتا ہے، احتلام ہوتا کیا ہے؟ یعنی رات کو سوتے وقت خود بخود انزال ہو جانا، آپ کے سیمن کا ڈسچارج ہو جانا، یعنی منی کا خارج ہو جانا، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یعنی اگر آپ غلط خوراک استعمال کر رہے ہیں، کافی گرم اشیاء کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کسی ماسٹربیشن جیسے مرض کے اندر مبتلا ہیں، یعنی مشت زنی وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے زیادہ احتلام۔ اور خوراک بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ غلط خوراک استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے احتلام کا۔ تو ناظرین، احتلام کی بہت سی وجوہات ہیں، کسی اور بڑی بیماری کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کسی مریض کو زیادہ جگر کا مسئلہ ہے یا زیادہ معدہ کا مسئلہ ہے، یا اس مریض کو ٹی بی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے جو امراض ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی مریض کو احتلام کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ خوراک کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے مریضوں کو آج کل، اور زیادہ تر جو وجوہات اس کی پائی جاتی ہیں، یعنی سیکشول ایکٹیویٹیز میں زیادہ رہنا، یعنی جو حضرات شادی سے پہلے اگر ان کو زیادہ ہوتا ہے تو وہ ماسٹربیشن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، مشت زنی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یا ان کی جو سوچ ہے وہ کافی غلط خیالات میں رہتی ہے، اس وجہ سے بھی احتلام کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، کسی بھی قسم کے خواب کے نتیجے میں، خواب کے اندر غلط چیزوں کا نظر آنا، اس وجہ سے بھی احتلام ہو سکتا ہے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں اگر ان کو زیادہ ہوتا ہے تو ان کی بھی یہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی زیادہ مباشرت کر لینا بیوی کے ساتھ، بہت زیادہ، اور زیادہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں رہنا، زیادہ کوئی ایسی غلط خیالات سوچنا، کوئی غلط چیزیں سوچنا، یہ بھی احتلام کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ اور کوئی غلط چیزیں دیکھ لینا، غلط موویز دیکھ لینا، تو یہ تمام جو وجوہات ہیں، یہ بڑی وجوہات ہیں نائٹ فال کی، احتلام کی۔ اور خاص طور پر اگر کسی مریض کا سیمن بہت زیادہ بن چکا ہے، اس کے سیمن زیادہ بننے کی وجہ سے بھی اس کو احتلام ہو سکتا ہے، اور سیمن زیادہ پتلا ہونے کی وجہ سے بھی اس کو احتلام ہو سکتا ہے۔
تو ناظرین یہ ساری اس کی بڑی بڑی وجوہات ہیں. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی کہ اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ گرم چیزیں بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ایک ایک چیز کی ہم وضاحت کریں گے. میں آپ کو شارٹلی بتاتا چلوں کہ گرم چیزیں آپ نے نہیں کھانی. کوئی بھی گرم چیز, کوئی بھی تلی ہوئی چیز, مسالہ والی, مرچ مسالہ والی, فاسٹ فوڈ وغیرہ, ایسی چیزیں بالکل چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ویسے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب بات کرتے ہیں ان کی میڈیسنز کی کہ کون کون سی میڈیسنز ہیں جو آپ نے اس مرض کے اندر استعمال کرنی ہے اگر آپ کو یہ مرض ہوتا ہے. تو ناظرین اس میں 3 میں آپ کو آج میڈیسنز بتاؤں گا جو کہ بہت ہی مفید میڈیسنز ہیں اس مرض کے لیے. اور اس میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ایسڈ فاسفورکم جو میڈیسن ہے یہ اس مرض کے لیے بہت ہی زبردست ہے, خاص طور پر مردانہ امراض کے لیے. جو بھی امراض ہیں اس کے استعمال سے ایک تو آپ کو جو کمزوری ہوئی ہوگی نائٹ فال کے ہونے کی وجہ سے, احتلام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, آپ کا سیمن ڈسچارج ہوا ہوگا, آپ کا مادہ منویہ ضائع ہوا ہوگا, اس کی جو کمزوری ہوئی ہوگی آپ کو, دماغی کمزوری, اعصابی کمزوری, جسمانی کمزوری اور مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہوگا. تو یہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. تو ناظرین میڈیسنز کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو میڈیسنز کے فوائد بتا دوں. ان تینوں میڈیسنز کو آپ نے ایک ساتھ ہی یوز کرنا ہے. اور ناظرین دوسری جو میڈیسن ہے نائٹ فال کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے وہ ہے چائنا. ناظرین چائنا میڈیسن اس وقت بہت ہی زبردست ہے جب احتلام کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو گئی ہے یا اعصابی کمزوری ہو گئی ہے. یہ بھی انہی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. چائنا ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ جسم میں سے کسی بھی رطوبت کے زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے, اگر جسم میں سے کہیں بھی کوئی بھی فلوئڈ ضائع ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا, یعنی کہ پانی ضائع ہوتا ہے, مادہ ضائع ہوتا ہے, یعنی اگر خون بھی ضائع ہو جاتا ہے یا مادہ منویہ سیمن ضائع ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا یعنی کہ فلوئڈ ضائع ہوتا ہے, تو اس کے لیے چائنا میڈیسن بہت زبردست ہے ان کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ناظرین چائنا میڈیسن آپ کی ان کمزوریوں کو ٹھیک کرے گی, مادہ منویہ زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہوگی, اور خاص طور پر اگر خوراک میں بھی بد پرہیزی سے اگر آپ کو احتلام کا مسئلہ ہوا ہوگا زیادہ تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرے گی انشاءاللہ. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں تیسری میڈیسن کی کہ تیسری کون سی میڈیسن ہے. تو ناظرین تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے سیلینیم. سیلینیم میڈیسن آپ کے نائٹ فال کے لیے, احتلام کے لیے, مردانہ کمزوری کے لیے, مادہ منویہ جو بہت پتلا ہو چکا ہے, سیمن آپ کا کافی پتلا ہو چکا ہے, اس کو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے سیلینیم. یہ آپ کے مادہ منویہ کو بھی ٹھیک کرے گی, آپ کے سیمن کو, اور آپ کو جو کمزوری ہوئی ہوگی احتلام کی وجہ سے, نائٹ فال کی وجہ سے, تو ان کمزوریوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہوگی. خاص طور پر جو دماغی کمزوری ہوگی, اعصابی کمزوری ہوگی احتلام کی وجہ سے, تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے سیلینیم. تو ناظرین یہ تینوں میڈیسنز آپ نے 30 پوٹینسی میں لے لینی ہے, اور 30 پوٹینسی میں آپ ان کو دن میں 3 بار استعمال کریں, 3 سے 4 بار بھی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہے تو آپ 4 بار استعمال کریں, دن میں 4 بار استعمال کریں. تھوڑا سا آپ تازہ پانی لیں, اس کے اندر آپ ان کے 7 ڈراپس یعنی 7 ڈراپس آپ سب میڈیسنز کے اس پانی کے اندر ڈالتے جائیں اور اس پانی کو پی لیں. 1-2 گھونٹ آپ نے صرف پانی لینا ہے, تازہ پانی, اس کے اندر آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ناظرین 4 بار اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, مسئلہ زیادہ ہے, پھر آپ دن میں 3 بار کر دیں, اور پھر 3 سے 2 بار آہستہ آہستہ کر کے پھر اس میڈیسن کو, ان تمام میڈیسنز کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی میڈیسنز اور ہمارا آج کا ٹاپک نائٹ فال احتلام. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے, اور آپ ان کی وجوہات کو بھی کنٹرول کریں, کوشش کریں کوئی ایسی خوراک نہ کھائیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہو.
گرم خوراک کوئی بھی ہوگی وہ آپ کو نقصان دے گی, آپ کے اس مرض کا باعث بنے گی. آپ ان کو کنٹرول کریں, انشاءاللہ آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کافی زیادہ. تو ناظرین ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح مفید معلومات شیئر کرتے رہیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کریں چینل کو, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.